کرایا پیدل، اور طواف میں تھا تو عبداللہ بن عمر نظر آ گئے، تو طواف سے فارغ ہو کر کہنے لگا جی میں نے ماں کو پیدل حج کرایا ہے۔ وہ کافی لمبا سفر ہے، اور اس وقت پہاڑ تھے، نہ سرنگیں تھیں نہ راستے تھے، پہاڑ تھے۔ تو میں نے ماں کا حق ادا کیا، تو ان کا ولا ظفرۃ واحدہ، کہ تیری ماں تجھے اٹھاتے ہوئے تھک تھک کے جو لمبے سانس لیتی تھی، یہ ظفرہ ہے، کبھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں۔ حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا، جی جیسے میری ماں نے میرے کپڑے دھوئے میں دھوتا ہوں، میرے پخانے دھوئے پخانے دھوتا ہوں، پیشاب دھوئے پیشاب دھوتا ہوں، مجھے کھانے کھلائے میں کھانے کھلاتا ہوں، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہ وہ جب تجھے پالتی تھی نا، تیرے پیشاب پخانے دھوتی تھی، تیری زندگی کے لیے دعا کرتی تھی، اور تو جب اس کے لیے یہ مشقت اٹھاتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ جلدی بولا، اللہ تھک گیا، تو نے ماں کا حق ادا نہیں کیا۔ تو کہنا میرے نبی نے تمنا کی، میری ماں مجھے پکارتی تو میں نماز کے اندر کہتا لبیک۔ تو بچوں، آپ ابھی بچے آپ کے ماشاءاللہ والدین زندہ ہوں گے انشاءاللہ، اللہ خیر کرے، کسی کا فوت بھی ہو جاتا ہے تو اللہ کی تقدیر ہے۔ تو یہ میرے رب کا ایک اس کو اتنا دہرایا اللہ نے، پورے قرآن میں دہرایا ہے، پورے قرآن میں دہرایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ جو وصایا ثلاث ہیں، اللہ تشرکوا باللہ شیئا وبالوالدین احسانا، وہاں بھی سورہ انعام میں 3 وصیتیں قرآن میں آتی ہیں۔ تو پہلا ہے شرک نہ کرو، اور پھر بالوالدین احسان، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان ہوتا ہے کسی کام کو سب سے اعلیٰ درجے پر کرنا، اس کا نام احسان ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو اللہ پر کوئی احسان تو نہیں چڑھایا ہم نے۔ هل جزاء الاحسان، کہ تم نے میری اطاعت کو بہت اعلیٰ درجے پہ پورا کیا، تو اب میری طرف سے تمہارے اوپر بھی بہت اعلیٰ درجے کا صلہ آئے گا، اور وہ جنت ہے۔ ابن القیم نے روایت نقل کی کہ ایک آدمی ایسے بیٹھا ہوگا تو ایک منظر، صرف ایک منظر کو دیکھنے میں اسے سالہ سال گزر جائیں گے۔ 70 سال کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مَرَّةً، پتہ نہیں کتنے سال وہ ایسے بیٹھا اس میں گم مزہ لیتا رہے گا، مزہ لیتا رہے گا، مزہ لیتا رہے گا۔ یہ تو تھوڑی دیر کے بعد ہماری طبیعت بھر جاتی ہے، بس یار بس۔ پہلی دفعہ میں گیا کینیڈا تو میں نے خود کہا نیاگرا فال جانا ہے، دنیا کی سب سے بڑی جو آبشار ہے وہ نیاگرا ہے، عجب اللہ کی قدرت ہے، دیکھ کے حیرانی ہوتی۔ تو ہم شوق سے گئے۔ دوسری دفعہ کینیڈا گیا تو میں نے نہیں کہا، مقامی لوگوں نے کہا نیاگرا چلے، میں نے کہا چلو، چلے گئے۔ تیسری دفعہ میں کینیڈا گیا تو انہوں نے کہا جی نیاگرا چلے، میں کہا ویکھ لے اب بس کرو ہن کی ویکھنا، ٹھیک، دل بھر گیا۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، ہر لمحے سما بدلتا جائے گا، ہر لمحے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو لہذا اس میں گم ہو کے مست ہو جائے تو اللہ کہیں کہ میرا بندہ ایک ہی چیز میں گم ہو گیا، اسے کوئی اور مزہ کراؤ، اس کوئی اور مزہ کراؤ، تو ایک دم اس کے کندھے پہ ہاتھ لگے گا ایسے، جو یوں مڑ کے دیکھے گا تو ایک لڑکی ہوگی اس کو دیکھتے پورا یوں مڑ جائے گا، وہ کہے گی اما لک فینا من رغبۃ، آپ کو ہماری کوئی ضرورت ہے؟ میں قربان جاواں، ضرورت تو بڑی ہے۔ وہ کہے گا تو ہے کون، تو میری جنت میں سے نہیں ہے؟ تو وہ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید، میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں تیرے رب نے کہا ہے صرف ایک دفعہ دینے کے بعد بس نہیں کروں گا، ولدینا مزید، دیتا ہی جاؤں گا، دیتا ہی جاؤں گا، دیتا ہی جاؤں گا۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، تو وبالوالدین احسان کہا ہے، خدمت نہیں کہا۔
اچھا سلوک نہیں کہا، سب سے اعلیٰ درجے کا جو سلوک تم کر سکتے ہو کرو۔ میرے والد تبلیغ کے مجھے گھر سے نکالا تو قائل کیسے ہوئے؟ جب میں رائے سے آتا تو ان کو جسمانی خدمت کرتا تھا، حالانکہ نوکر ہوتے تھے، دبانے والے، تیل لگانے والے، سارے کام کرنے والے، لیکن جب وہ رات کو لیٹتے تو میں نوکروں کو بھگا دیتا اور میں اکیلا ان کو دباتا تھا، پھر ان کے سر میں تیل لگاتا تھا۔ اس خدمت نے ان کے دل کو رام کر دیا، کیونکہ پہلے میں ذرا گستاخ تھا، بدتمیز تھا۔ تو گھر میں جو دعوت ہے وہ اخلاق سے چلتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہ آپ بیوی کو بٹھا کے دعوت دینا شروع کر دو گے، بیگم دنیا فانی ہے، تو گھر میں جو آپ کا سکہ جمے گا جھک جانے سے جمے گا۔ ماں باپ کے لیے چائے بناؤ، کپڑے دھو، ان کو دباؤ، ان کے سر میں تیل لگاؤ، ان کی آنکھ کا اشارہ سمجھو، تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے صحیح قرآن پڑھا ہے۔ اور رشتہ داروں میں بھی زبان سے دعوت نہ دیا کرو، اپنے اخلاق سے، چونکہ رشتہ دار سب سے مشکل ہوتا ہے تعلق قائم کرنا رشتہ داروں۔ جب بھی تو اللہ نے اتنی آیات اتاری ہیں اور اتنی احادیث ہیں، تو اس میں سب سے مشکل ہوتا ہے رشتہ داروں سے تعلق قائم کرنا۔ وہ رویے ٹکراؤ ہوتا ہے، تو اس میں آپ کے اخلاق، آپ کی تواضع، آپ کی عاجزی، کوئی ان میں سے بدتمیزی کرے تو آپ کا برداشت کر لو عموماً، اور والدین خاص طور۔ لیکن اس میں ایک بات کی احتیاط رکھنی ہے کہ کل کو اللہ آپ کی شادی کروائے تو شادی بیوی کے معاملے میں احتیاط کرنی ہے۔ آپ کے ماں باپ کا آپ پر پورا حق ہے، لیکن آپ کی بیگم پر ان کا کوئی حق نہیں۔ میں بچیوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آ گئی ہو، اب اپنے خامد کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ بنا دو۔ اور خامد کے ماں باپ سے کہتا ہوں کہ تم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے روانہ کر دیا اور تمہاری حویلی خالی ہو گئی بیٹیوں سے، تو تم ایسا کرو کہ یہ جو بہو آئی ہے اس کو اپنی بیٹی بنا دو۔ جب اس کو بہو کی نظر سے دیکھتی ہو تو پھر تمہارے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، غصہ پیدا ہوتا ہے۔ اسے بیٹی کی نظر سے دیکھو، یہاں تمہاری جگہ، اس بہو کی جگہ تمہاری بیٹی بیٹھی ہوتی تو تمہاری نظروں میں کیا پیار ہوتا۔ جب بیٹی کو تم نے روانہ کر دیا ہے، اب پیچھے یہ تمہاری بہو آ گئی ہے، تو اس کو وہی نظر دو جو اپنی بیٹی کو دیتی تھی، تو گھروں میں خوشیاں ہیں۔ تو ماں باپ کا تمہاری بیوی پر کوئی حق نہیں ہے، لیکن میں نصیحت کرتا ہوں بچیوں کو کہ خامد کے ماں باپ کو عزت دو، ان کی خوشی سے خدمت کرو، اگرچہ تمہارے ذمے نہیں، لیکن کرنا تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور بچی کے ماں باپ سے کہتا ہوں، دیکھو پوری ہدایہ جیسی کتاب میں بھی ساس کا کوئی حق نہیں لکھا ہو، ساس سسر کا کوئی حق لکھا، باب الخواخ ہے کوئی؟ کیوں جی مولوی زبیر صاحب، باب الخواخ کوئی نہیں ہے۔ خامد اور بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، تو میری ذمہ اپنی ماں باپ کی خدمت ہے۔ میری بیوی خوشی سے تیار ہو جائے تو اس کا احسان ہے، اس کی نیکی ہے۔ زبردستی کر کے میں کروں ورنہ میں تجھے نکال دوں گا تو یہ ظلم ہے۔ ماں باپ کے کہنے پہ طلاق نہیں دینی، طلاق دے دو بڑی نافرمان ہے۔ اپنی بیٹی کے لیے کہتے ہیں وہیں رہو، وس کے رہو، ساڑھے کو نامی، اور بہو کو کہتے ہیں طلاق دے دو اسے، کسی کی بیٹی ہے۔ تو اس میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا یہ آپ لوگوں کے ذمہ ہے۔ اور جب بھی بیوی کی تمہیں شکایت سننے کو ملے، پہلے تحقیق کرنا، پھر کوئی بات کرنا۔
عموماً شکایتیں غلط ہوتی ہیں۔ ایک ہماری رشتے میں پڑنانی تھی، رشتے میں مجھے ابھی پتہ ہی نہیں کہ وہ میری کیا لگتی تھی، تو وہ آئی میری نانی کے گھر، تو اندر پردیاں نال اس کی بہو پیچھے آ رہی تھی۔ میری نانی نے آلی ہے تو میرے کو پوچھنا ہے اے تھوڑا رنگ پیلا کیوں ہو گیا ہے، یہ انہوں سمجھا رہی ہے کہ تو میرے کو پوچھنا تھوڑا رنگ پیلا کیوں ہو گیا۔ اچھا وہ میری نانی کا ان سے کوئی بانجی بھتیجی کا رشتہ تھا، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی نانی جی۔ وہ پیچھو بہو آ گئی، سلام دعا کے بعد وہ کہنے لگی خالہ جی تھوڑا رنگ بڑا پھکا پی گیا، ہاں نہ دودھ پلائندی ہے، نہ چاہ پیوائندی ہے، نہ انڈے کھوائندی ہے، نہ روٹی دا پوچھدی ہے، نہ پانی دا پوچھدی ہے۔ اگو وہ بھی تھی یہ کودے نو تو وہ کودے تیرا، سی کا بھائی بگھیرا، یہ کودے نو تو وہ کودے تیرا، اگو اس نے بھی لے لیا ہاتھوں ہاتھ، ہر شے کھا جانی ہے تو علی پہ آنی ہے، میں تن کچھ نہیں پوچھنی ہے۔ تو بیٹا یہ ایک زندگی ہے جو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ وہ زندگی سیکھیں۔ کیف عاملہم بھی اسی لیے نصاب میں داخل کی کہ آپ کو پتہ چلے کہ زندگی گزارنی کیسے۔ اللہ نے شروع سے مجھے ایک بڑی فیملی میں پیدا کیا، بچپن سے نوکروں کی بہتات، میری شادی ہوئی، ٹھیک ہے، میری بیوی فیصل آباد، اور اس وقت دیہات کچی سڑکیں 83 میں، بجلی بھی اس وقت کوئی نہیں تھی۔ وہ بیچاری گھبرائی ہوئی، اس سے ایک ہماری جانگلی زبان اسے سمجھ میں نہ آئے، وہ یہاں فیصل آباد کی، وہ گھبرائی ہو، میں اس کو حوصلہ تسلی کے لیے بڑی ہمت افزائی کرتا، تو پوری ایک کچہری لگی، پھوپھیاں ماسیاں کٹھیاں۔ اچھا میری ماں کو میرے والد چولہے پہ نہیں بیٹھنے دیتے تھے، زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ